اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھتے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ قادر ہے جسے چاہے رسول بناتے. اس کے معنی یہ ہے کہ منصب کا عطا کرنا کسی حقیقت واقعیہ کو جو موجود ہے اسے دیکھ کر ہوتا ہے، بجائے خود وہ کچھ ایسے جوہر کا حامل ہے جس کی بنا پر اللہ اپنے علم کی بنا پر اس کو منتخب کرتا ہے. اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوا دونوں معنوں سے کہ عصمت نتیجہ رسالت نہیں ہے بلکہ رسالت نتیجہ عصمت کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے رسول بنایا تو معصوم ہو گئے، بلکہ معصوم تھے اس لیے اس نے رسول بنایا. یہ 2 دن کے بیان کا خلاصہ. اب آج جو چیز عرض کرنا ہے اس کے لیے پہلے سے اس کا اظہار کر دوں کہ وہ ایک باریک مرحلہ ہے ذہنی طور پر، مگر اب اس درمیان کے 28 برس کے فاصلے کو نکال کر اب مسلسل 4 برس سے یہ مجمع بحمداللہ میرے بیانات کے سننے کا عادی ہو گیا ہے. تو میں نے یہ اندازہ کر لیا اور تقریباً ہر جگہ میرا جس مجمع سے سابقہ ہوتا ہے تو وہ بالکل عوام کا مجمع نہیں ہوا کرتا، جنہیں دلچسپی سے نعرے لگانے سے اور نعروں کے سننے سے ہو، بلکہ یہ مجمع سوچنے اور سمجھنے والوں کا ہوتا ہے. تو اس لیے ہے کہ اب کسی باریک پہلو کے پیش کرنے سے میں اس مجمع سے نہیں گھبراؤں گا نہیں. اور آج بظاہر مجلس کا پورا وقت سوال میں گزر جائے گا اور کل انشاءاللہ اس کا جواب پیش ہوگا. تو وہ باریک پہلو بہت بڑا علمی حیثیت سے ذہنی تفکر کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ عصمت جس کو میں نے کہا کہ استفا کے معنی ہے صاف کو چننا، وہی صاف میں نے کہا کہ وہ کوئی جسمانی میل سے صفائی یہ نہیں ہے بلکہ کردار کے آلودگی سے صفائی ہے جس کا نتیجہ ہے معصوم ہونا. تو یہ جو کردار کی صفائی ہے اس کے معنی ہے نفی گناہ. تو یہ نفی گناہ جو نتیجہ ہوتا ہے عصمت کا، تو پہلے تو عربی لفظوں میں عرض کروں گا جو بہت سے اردو داں حضرات کے لیے عام فہم ہوں گے، کیونکہ جو باقاعدہ اردو داں ہوں وہ بہت سے عربی الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں اور پھر اس کی تصویر بھی کرتے ہیں کہ یہ عدم گناہ جو ہے یہ عدم وقوع ہے یا عدم امکان ہے. نفی گناہ، گناہ نہیں ہوتا. تو یہ گناہ نہیں ہوتا کے معنی یہ ہے کہ بس ہمارے گناہ
سے ہوا نہیں اور ہوتا نہیں، یعنی یہ چیز وقوع میں نہیں آتی، یہ عدم وقوع ہے۔ مطلب یہ گناہ نہیں کرتے یا گناہ نہیں کیا یا عدم امکان ہے، یعنی ناممکن ہے کہ وہ گناہ کریں۔ اس کے دو ہی رخ ہیں، تیسرا کوئی رخ نہیں کہ نفی گناہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں کرتے، یا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی اس شخص کو قبول کرے گا بشرطے کہ قائل عصمت ہو، یا اس شخص کو قبول کرے گا کہ گناہ نہیں ہو سکتا اگر وہ معنی ہیں، یعنی صرف وقوع گناہ کا عدم، کہ گناہ ہوتا نہیں، تو غور کیجیے جو عرض کر رہا ہوں کہ پھر نتیجہ اس کا قطعی و یقینی نہیں ہے۔ اور عقیدے کی بنیاد علم و یقین پر ہوتی ہے۔ یہ بات کہ فلاں نے گناہ نہیں کیا جزو تاریخ ہو سکتا ہے، مگر جزو عقائد نہیں ہو سکتا۔ جب تک کوئی ضمانت نہ ہو اس کی کہ گناہ نہیں ہوگا، تو ہمیں کیا معلوم کہ اب تک گناہ نہیں کیا، آئندہ بھی ہوگا یا نہیں؟ گواہی ہم صرف نفی وقوع کی دے سکتے ہیں، جب نفی امکان کو ہم کسی دلیل سے نہیں کہہ سکتے کہ ممکن نہیں ہے، تو کون ضمانت ہے کہ آئندہ نہ ہو؟ تو یاد رکھیے کہ جو مقصد عصمت ہے، جس کی بنا پر جزو دین ہے انہیں معصوم ہونا، وہ یہ ہے کہ خلق خدا کو اعتماد پیدا ہو ان کے قول و عمل پر کہ ان میں غلطی نہیں ہوگی ہرگز، اور یہ اعتماد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نفی امکان نہ ہو۔ یہ کہ گناہ نہیں ہوتا یا گناہ نہیں ہوا، یہ تو ہمارے لیے ہر میت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہی گواہی دینا ہے کہ لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگارا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اس کے متعلق سوا خیر کے۔ یعنی عدم وقوع میں ہمارا سرمایہ صرف لا علمی ہے۔ علم کی بنیاد اس چیز پر ہو سکتی ہے کہ جو ضمانت پیدا کرے عقلی طور پر کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، تو لا علمی کی حد بس یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس میں سوا خیر کے کچھ اور یہ ہماری لا علمی اگر حقیقت کے ثبوت کی ضمانت ہوتی تو بعد میں یہ کیوں ہوتا کہ اللہم خداوندا اگر یہ حسن عمل رکھتا ہو، یعنی وہ تو ہمارے علم کی حد تک ہے گواہی، اب واقعے کو تو جانے، اگر وہ محسن ہو یعنی حسن عمل رکھتا ہو تو تو اس کو اور زیادہ ثواب میں اضافہ فرما، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، اور اگر بدعمال ہو جس کو ہم نہیں جانتے تو پھر اس کو تو درگزر فرما، معاف فرما۔ تو یاد رکھیے کہ اگر یہی حد ہماری
انبیاء و مرسلین کی کے بارے میں بھی ہوئی کہ ہمارے علم میں کوئی گناہ نہیں. ہم نے ان کے صفحہ تاریخ میں ان کے کردار کا مطالعہ کیا تو اس میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ملا. تو اس سے پھر ضمانت اس کی نہیں ہو سکتی کہ واقعاً بھی گناہ نہیں ہے. اور جب اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی تو انہیں معصوم ماننا جزو دین نہیں ہو سکتا. بہت سے نیکوکار پرہیزگار آدمی ایسے ہو سکتے ہیں جن کو آپ اپنی پوری زندگی میں غور کیجیے تو کوئی گناہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ انہوں نے یہ کبھی گناہ کیا. تو کیا وہ معصوم ہو گئے؟ میں کہتا ہوں کہ عام پرہیزگار لوگوں میں ایسے ہو سکتے ہیں اور علماء کے طبقے میں جس کو آپ عالم سمجھتے ہیں تو اگر آپ کے علم میں اس کا گناہ ہو کوئی تو نماز بھی پڑھنا اس کے پیچھے جائز نہیں. ہمارے یہاں تو امام جماعت کے لیے بھی عدالت شرط ہے. تو میں تو کہوں گا کہ اگر عدم وقوع ہے تو بس وہ عدالت کی منزل ہے تو نماز ہونے کے قابل ہے, نبی ہونے کے قابل نہیں ہے, رسول ہونے کے قابل نہیں. علماء دیجیے ملنا پھر ملنا آواز تو علماء. تو اب جناب اگر یہ رخ اختیار کیا کہ عدم وقوع کہ گناہ ہوا نہیں ہوتا نہیں تو اس سے عصمت جس کا نام ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. جو ہمارا ایمان ہے انبیاء و مرسلین میں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں تو وہ معصوم ہونے کا وہ مفہوم جو جزو ایمان ہو سکے وہ نہیں ہوتا. تو آپ دوسرا رخ اختیار کر لیجیے. اب یہ تو نہیں بنا تو آپ کہیے ہاں نفی امکان یعنی وہ معصوم ہے بےایمان کہ گناہ ہو نہیں سکتا. تو اب ایک دوسری مشکل ہے. وہ سوال یہ ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا اس کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کر نہیں سکتے. جو چیز نہیں ہو سکتی اس کو وہ کر نہیں سکتا. اگر یہ رخ اختیار کر لیا کہ گناہ ہو نہیں سکتا عدم امکان گناہ تو اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے بظاہر کہ نفی اختیار کہ اسے گناہ پر اختیار نہیں ہے. تو اب حضور اب جزو ایمان تو بن سکتا ہے, اب ضمانت تو ہو سکتی ہے, اب عقلی بنیاد تو ہے معصوم ماننے کی, مگر اب مشکل یہ ہے کہ پھر معصوم ہونا کارنامہ کیا رہا. جب نفی اختیار ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کارنامہ کوئی نہیں رہا خاص, یعنی ہم بیچارے گناہ کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں اور اسی لفظ کو ادھر بھیج دیجیے کہ وہ بیچارے گناہ کر ہی نہیں سکتے تو کریں گے کیا. لہذا اب وہ گناہ نہ کرنا کوئی کارنامہ نہیں رہا, مگر اب قرآن مجید میں شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے تو یہ بات غلط ثابت ہوگی. اب یہ خود اتنا
اتنے وسیع اس کے پہلو ہیں کہ اسے ایک مجلس میں ختم کرنا مشکل ہے. تو کہا ہے کہ مجھے تو آج میں نے کہا کہ سوال ختم کر دوں گا اور جواب انشاءاللہ کل ہوگا. تو قرآن مجید میں شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے تو نفی اختیار نہیں ثابت ہوتا. اب ایک بہت بڑا باب ہے جس کو اور پہلو سے میں بعد میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کیونکہ وہ بھی عصمت کے موضوع کا جز ہے. لیکن اب اس وقت تو اس رخ سے عرض کروں گا کہ اگر نفی اختیار ہوتا تو انبیاء کے میں ترک اولا کا وجود نہ ہوتا. اور یہ ایک وسیع باب ہے جسے دنیا نفی عصمت کے ثبوت میں پیش کرتی ہے اور میں اس کو جیسا کہ بعد میں انشاءاللہ آئے گا ثبوت عصمت کی دلیل سمجھتا ہوں. جسے دنیا نفی عصمت میں پیش کرتی ہے ترک اولا کے واقعات کو اسی کو میں معصوم ہونے کی دلیل سمجھتا ہوں. مگر یہ جز میں نے کیا کہ اس وقت نہیں پیش کرنا ہے, بعد میں پیش ہوگا. اسی موضوع کے اندر مگر اس سوال سے اس کا تعلق نہیں. تو ترک اولا کا وجود یعنی اگر وہ جو مرضی خالق ہے بس اسی کے لازمی طور پر بےمعنہ پابند ہیں کہ اس کے خلاف اختیار ہی نہیں رکھتے تو پھر آخر ایسے کام ہوئے کیوں جن پر اللہ نے کہا کہ کیوں کیا. ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ خالق نے کہا تم نے کیوں کیا. عام زبان میں کہوں کہ سردی نیچے بھی ہوئی ہے تو اگر وہ نفی اختیار ہوتا تو پھر ہر نبی اسی معیار کا پابند ہوتا. جو مرضی مولا ہے تو پھر درجات عصمت نہ ہوتے. پھر ترک اولا کا ایک بھی واقعہ نہ ہوتا. وہاں سے شروع کیجئے کہ درخت گندم کے پاس ہی کیوں جاتے. اگر اختیار نہ ہوتا تو لاکھ شیطان کہتا مگر ممکن ہی نہیں تھا. اختیار ہی نہیں ہے جانے کا, پیر اٹھتے ہی نہ, قریب جاتے ہی نہ. تو یہ جانا دلیل ہے جا سکنے کی. بولوا دیجیے بولے وقوع سے بڑھ کے دلیل امکان کا کیا ہے. تو جا سکنا دلیل ہے اس کی کہ جا سکتے تھے جبھی تو گئے, ورنہ کیوں گئے. حضرت نوح بد دعا کر سکتے تھے جبھی تو کی. اگر بد دعا کر سکتے ہی نہ ہوتے تو بد دعا کیوں کرتے, کیوں کرتے. اور جتنے کر کے اولا کے واقعات ہیں جنہیں دنیا ثبوت نفی عصمت میں پیش کرتی ہے بہت موقع ہیں. حضرت داؤد جس کو ان کے مقابل میں نفی عصمت میں پیش کیا جاتا ہے وہ عمل اگر کر سکتے نہ ہوتے تو کیا کیوں کر. اور میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے معیار پر لازمی طور سے ان سب کو عمل کرنا ہوتا
اس کے خلاف ممکن ہی نہ ہوتا، تو پھر انبیاء و مرسلین میں مراتب کیوں ہوتے؟ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ تو یہ آخر کاہے کی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے؟ وہ تو جتنے ہیں سب اسی ایک سانچے میں ڈلے ہوئے، اسی ایک کردار کے پابند لازمی طور پر، تو پھر آخر ان کے مراتب میں یہ فرق کیوں ہے؟ اور عہدوں کا فرق کیوں ہے کہ کوئی نبی ہے اور کوئی رسول ہے اور کوئی اولو العزم ہے اور کوئی خاتم الانبیاء ہے؟ صلوات دیجیے ولینا، پھر ولینا آواز تو صلوات دیجیے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ اور یہ فرق کیا فقط بس ذرا سے ناموں کا فرق ہے عہدوں کے؟ کام سب کا ایک ہے، صرف ناموں کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ فرق اتنا بڑا ہے، ہمارے پیغمبر کو جو افضل المرسلین کہا گیا تو تصور ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ بہت سے ایک کام کے انجام دینے والے ہیں، کوئی ذرا زیادہ بہتر ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ سب سے اچھا حکیم ہے، سب سے اچھا ڈاکٹر ہے، سب سے اچھا وکیل ہے۔ اسی طرح سے سب مرسلین تھے، ایک ہی کام کر رہے تھے، مگر کچھ زیادہ ایک ان میں سے اللہ کے نزدیک تو زیادہ ہے، یہ افضل المرسلین تھے۔ اور قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے ان کی افضلیت کا درجہ کہ جو نسبت امتوں کو انبیاء کے ساتھ، وہ انبیاء کو نسبت خاتم الانبیاء کے ساتھ۔ حضور صلوات دیجیے بلند۔ اور وہ قرآن مجید کی آیت ہے یوم جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم ہر امت کے اعمال کا گواہ بلائیں گے اور آپ کو اے رسول ان گواہوں کا گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے گواہ اور آپ ان مرسلین پیغمبروں کے اعمال کے گواہ۔ اس کے معنی ہے کہ جس سطح پر امتیں ہوتی ہیں اس سطح پر یہاں انبیاء ہیں، یہاں مرسلین ہیں۔ اور اب ایک حقیقت پر یہاں غور کیجئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو ہم نے شاہد بنایا ہے سب کا، تو حضور شاہد کو مشاہد ہونا چاہیے۔ صلوات دیجیے بلند آواز۔ اگر مشاہد نہ ہو تو شاہد ہونے کا حق نہیں پیدا ہوتا، تو شاہد کو مشاہد ہونا چاہیے۔ تو اب لازماً ماننا پڑے گا اور روح قرآن کہ آدم آئے اور یہ دیکھ رہے تھے، نوح آئے اور یہ مشاہدہ کر رہے تھے، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سب کی عمر بھر کی کارگزاریوں کو یہ دیکھ رہے تھے۔ تو جب دیکھ رہے تھے تو اسی لیے تو اول مخلوق ہونے کی ضرورت تھی کہ سب سے پہلے مخلوق ہیں۔ چنانچہ اس کو سب ہر فرقے کے مسلمان مانتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جسے اللہ نے خلق کیا وہ میرا نور تھا۔ تو اس کے معنی ہے کہ مخلوق سب سے پہلے، اور جب مخلوق ہیں تو موجود ہیں، کیونکہ مخلوق کے معنی ہے عطائے وجود۔ عطائے وجود جب ہو تبھی تو خلق ہوگا، تو اس کے معنی ہے کہ موجود ہیں۔
اب مسلمانوں سے سوال ہے کہ موجود تو آدم سے پہلے سے تھے، جبھی تو شاہد ہیں سب پر، تو موجود تھے تو بتاؤ کہاں تھے؟ تو اب دنیا کو شاید لفظیں بھی نہ آئیں بتانے کے لیے کہ وہ بتا سکیں کہ موجود تھے تو کہاں تھے، تو میں مدد کروں؟ میں کہتا ہوں کہ پھر موجود تھے اور تم بتاؤ کہ کہاں تھے۔ اگر تمہیں لفظیں نہ ملے تو مجھ سے سیکھو کہ جب موجود تھے تو کہاں تھے۔ میں کہتا ہوں پردہ غیبت میں تھے۔ اس کے معنی ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھے اور پردہ غیبت میں تھے۔ اور جبھی انبیاء منتظر رہے، مرسلین منتظر رہے، وہ سب کو بتاتے رہے اور خبر دیتے رہے۔ اس کے معنی ہے کہ قسمت دین میں انتظار ہے۔ اب کوئی بس اول ہی کے انتظار کا قائل ہو، کوئی آخر میں بھی انتظار کا۔ صلوات بھیجیے بلند آواز۔ پھر بلند آواز تو صلوات۔ اور بس ایک بات جو بڑی حیرت ہو، اتنی مدت 1200 برس، وہ کہاں تک انتظار؟ میں کہتا ہوں پیمائش کر لیجیے کہ وہ انتظار زیادہ طولانی تھا یا یہ انتظار زیادہ طولانی؟ صلوات بھیجیے بلند آواز۔ پھر بلند آواز تو صلوات۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ بس خدا کی سچائی پر اعتبار کی ضرورت ہے۔ جس کا تجربہ ہو گیا کہ اس نے انتظار کے بعد جس کے آنے کا وعدہ تھا وہ آ کے رہا، تو اب اتنے سے انتظار کے بعد آپ نا امید ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بلند آواز۔ پھر بلند آواز تو صلوات۔ تو جناب یہ اتنا آخر پڑھتے مراتے، یہ کیوں؟ اب یہ ایک باب ہو گیا ہے کہ اگر خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اگر عصمت کے معنی نفی اختیار کے ہوتے تو ترک اولا کا وجود نہ ہوتا، اور پھر انبیاء میں مراتب نہ ہوتے، اور سب مرسلین ایک ہی سطح پر ایک ہی طرح کے کردار کے حامل ہوتے، ان میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا۔ اب اس کے بعد دوسرا باب یہ ہے کہ قرآن مجید کی، اب یہ پورا قرآن تقریباً ہے، شروع سے لے کے آخر تک، کہاں تک آیتوں کو پڑھوں گا، کہ وہ پھر کارناموں کی تعریف ایسی لفظوں میں نہ کرتا جو ثبوت اختیار ہیں۔ بے اختیار جو بات ہو اس کی تعریف ہے کیا؟ لیکن اب وہ دیکھیے کہ کردار کی تعریفیں کیسے کیسے انداز میں کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے ارادی کارنامہ سمجھتا ہے، وہ اسے ارادی کارنامہ قرار دیتا ہے، اس لیے کہ عصمت کے دونوں رخ ہیں، ایجابی اور سلبی، یعنی ثبوت اور نفی، کچھ باتوں کو لازمی طور سے انجام دینا
جو اطاعت سے متعلق ہیں، کچھ باتوں کو لازمی طور سے ترک کرنا جو نافرمانی سے متعلق ہیں۔ تو اگر اختیار نہیں ہے تو نہ مثبت پہلو پر اختیار ہے، نہ سلبی پہلو پر اختیار ہے، وہ دونوں ہی غیر اختیاری ہیں۔ یعنی نماز میں عمر گزارتے ہیں تو غیر اختیاری، اور جو معاصی الہیاں ہیں ان سے بری رہتے ہیں وہ بھی غیر اختیاری۔ نہ یہ روشن پہلو اختیاری، نہ اس تاریک پہلو کا سے الگ رہنا اختیاری۔ تو جب یہ کچھ بھی اختیاری نہیں ہے تو پھر یہ ان کے کارناموں کی اتنی تعریف کرنا اس انداز میں جو قرآن مجید کے مدحیہ الفاظ میں ہیں۔ اب جس نے آیات فضائل ہیں ان سب کو میں اس وقت آپ کے سامنے کہاں پیش کر سکتا ہوں، تو ان تعریفوں کا حق، ان تعریفوں کا کے معنی کیا ہے۔ اب دو چار آیتیں پڑھ دوں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں حالانکہ خود ضرورت مند ہیں۔ تو اگر کردار غیر اختیاری ہے تو یہ تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ اور اس کے بعد من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، دیکھو انسانوں میں ایک یہ بھی ہے جو اپنی جان کو رضا الہی کی خاطر فروخت کر دیتا ہے۔ اگر یہ غیر اختیاری کردار ہوتا تو خالق اسے اس طرح بطور مثالیہ پیش کیوں کرتا؟ اور انسانوں ہی میں دیکھو ایک یہ بھی ہے، یہ دوسرے انسانوں کو دعوت پیروی ہے۔ اگر غیر اختیاری بات ہے تو غیر اختیاری بات کی پیروی کہاں ہو سکتی ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک یہ بھی ہوتا ہے، اور بحمدللہ بفیض مجالس آپ میں سے تو ہر ایک کا آیت سن کے ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ فرد کی مدح کرنا ہوتی ہے اور لفظیں جمع کی صرف کی جاتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اور آپ کو بھی بحمدللہ سب کو معلوم ہے کہ حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والا ایک تھا، مگر اس آیت کو پڑھ لیجیے تو سب جمع کے سیدھے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے وہ ایک ہے، ورسولہ اور اس کا رسول وہ بھی ایک، اب جو رسول ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد والذین، اب جمع کے سیغے آ گئے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، لیجیے الذین بھی جمع کی لفظ، آمنوا بھی جمع کی لفظ، اور یقیمون الصلاۃ بھی جمع کا صیغہ، اور یؤتون الزکاۃ بھی جمع کا صیغہ، اور ہم بھی جمع کی ضمیر، اور راکعون بھی جمع کی لفظ، سب جمع ہو گئے۔ الذین، جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ لوگ رکوع میں ہیں، یعنی وہ سب جمع کی لفظیں ہیں۔ اور ہے ارے وہ ہے ایک اور لفظیں اللہ جمع کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ دکھلاتا ہے کہ اصول میں میرے یہاں بخل نہیں ہے، مگر کیا کیا جائے کہ ظرف امکان ایک ہی میں منحصر ہو گیا۔ تو آواز بھیجیے بولنا۔
پھر بلند آواز سے بولے جو واحد کا عمل اور خالق لفظ جمع صرف کرنا ہر محل پر، یہ سنت الہی ہے تعبیر الفاظ میں۔ مگر یہ آیت یہاں الفاظ قرآن کے وحدت میں سمٹ کر کثرت کو الگ کر کے پیش ہوتے ہیں کہ من الناس انسانوں میں من یشری واحد کثیر، انسانوں میں وہ ہے نہیں، وہ ہے، وہ ایک ہے، فرد فرید ہے، یعنی اس منزل قربانی میں کوئی اور نہیں ہے، نہ پاس نہ دور، کہیں پر نہیں ہے، بس وہ ایک ذات ہے جس پر قربانی پیش کر کے یہ درجہ ملا ہے، اور بس ایک یہ ہے جو قربانی پیش کر رہا ہے۔ تو انسانوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جو اپنی جان کو رضائے پروردگار کی طرف کی خاطر رضائے پروردگار کے طلب میں دے دیتا ہے، جان کو اپنی فروخت کر دیتا ہے، تو کیا غیر ارادی کو یہ عمل ہو، اس کو اللہ بطور مثالیہ پیش کرے گا، پھر انسانوں کو دعوت کیوں دے گا؟ اور اب ماشاءاللہ آپ کے پیش نظر ہے کہ یہ کردار اتنا اونچا ہے، جس چیز کو اس نے جان کا فروخت کرنا قرار دیا ہے کہ اس نے ملائکہ کو دکھلا کے فخر کیا ہے۔ یعنی اب کیوں جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو میں نمایاں کیوں نہ کر دوں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب ایک ذات رسول بنی ہوئی بستر پیغمبر پر آرام کر رہی تھی اور حکم ہوا تھا لیٹنے کا، مگر وہ سو رہے تھے، اور پھر اہل فہم کو مخاطب کروں گا کہ یاد رکھیے کہ حکم لیٹنے ہی کا ہو سکتا تھا، سونے کا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ حکم ہوتا ہے فعل اختیاری کا، انسان کے اختیار میں لیٹ رہنا ہے، سو رہنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ پھر بلند آواز سے صالح اختیار میں لیٹنا ہے، سونا اختیار میں نہیں۔ سونے کا تعلق انسان کے ارادے اختیار سے نہیں ہے، یہ تو نفس کی کیفیت سے متعلق ہے۔ اگر نفس مضطرب ہے تو جاگتا رہے گا، اگر مطمئن ہے تو سوتا رہے گا۔ سولہ جیجیے بولے نا، پھر بولے گا تو سولہ۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ لیٹنا تو راوی کی نگاہ دیکھ سکتی تھی، مگر سونا یہ کسی راوی کے بتانے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر جب کہ پس چادر ہو
چادر اوڑھے ہوئے لیتے ہیں، دیکھنے والے کو تو چادر نظر آ رہی ہے، نہ لیٹنے والا نظر آ رہا ہے، نہ اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں کہ بند ہیں یا کھلی ہیں، تو سونا کہاں اس کو نظر آئے گا؟ مگر خود کہا ہے بعد میں کہ جیسی گہری نیند شب ہجرت سویا ایسی کبھی نہیں سویا۔ تو جو چیز کوئی دوسرا بیان نہ کر سکتا ہو اس میں تو خود آدمی کے بیان کو قبول کرنا پڑے گا۔ پھر یہ کہ اب درایتاً دیکھیے کہ سو رہے تھے یا نہیں، وہ عرب کی نیچی نیچی دیواریں کہ وہ محاصرہ رکھنے والے ابھر ابھر کے دیکھ رہے تھے کہ رسول لیٹے ہوئے ہیں، تو ان دیواروں کو پھاند کے آنا کون مشکل تھا؟ اور پھر جب آئے صبح کو تو کسی نے جا کے دروازہ نہیں کھولا تھا، اور جب آنا چاہا تو چھلانگے مار کے آ گئے، اور رات بھر آپس میں اختلاف رہا کہ چلیں، کسی نے کہا نہیں ابھی نہیں، صبح ہو جانے دو، اب یہ کہیں بات تو نہیں جائیں گے، یہ تو لیتے ہوئے ہیں، تو اگر آج سکتے نہ ہوتے یہ باتیں کیوں ہوتی کہ چلے یا نہیں؟ تو اس کے معنی ہے کہ رات بھر ان کی لچکتی ہوئی نیزوں کی انیاں بھی سامنے تھیں، ان کے کھچی ہوئی تلواریں بھی سامنے تھیں، ان کا منصوبہ بھی معلوم تھا کہ کیوں گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک جملہ ہے، آپ غور کر لیجئے، درایتاً فرصت کے لمحات میں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی نفس غیر مطمئن ہوتا تو رات بھر راز رہ ہی نہیں سکتا تھا، بار بار چادر الٹ کے دیتا، آ تو نہیں رہے، آ تو نہیں رہے، یہ رات بھر راز رہنا دلیل ہے۔ یہ تو سو رہے تھے، ان کو اس سے مطلب ہی نہیں کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اور اب قرآن کی سائز کی روشنی میں کہ اپنی جان کو بیچ کے سوئے ہیں، تو نیند اس کی ہوئے جو جان کو اپنی سمجھتا ہو۔ ارے جو جان کو خالق کے ہاتھ بیچ چکا اس کو کیا فکر کہ رہتی ہے یا جاتی ہے، آتے ہیں یا نہیں آتے، اسے کیا مطلب۔ اور ماشاءاللہ اہل لکھنؤ بھی یہاں موجود ہیں، مجھے وہاں کا محاورہ تو نہیں معلوم ہے، یہاں کا نہیں معلوم، یہاں بھی ہوگا، کم سے کم اہل لکھنؤ اس کے قرب و جوار کے تو جانتے ہی ہوں گے۔ ایک مبتذل محاورہ ہے، یہ پہلے سے کہہ دوں کہ مقام منبر کے یوں شایان نشان نہیں ہے، سنجیدہ افراد اس محاورے کو نہیں بولتے، بہت پست محاورہ ہے، مگر میرے مطلب کا یہاں وہی محاورہ ہے، یعنی گہری نیند کے لیے یہ محاورہ ہے کہ گھوڑے بیچ کے سویا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو گھوڑے بیچ کے سوئے وہ تو گہری نیند سوئے گا، اور جو جان بیچ کے سوئے اور بس اب یہ سونے والا سو رہا تھا اور جاگنے والا فخر کر رہا تھا۔ وہ جو لا ینام لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو نیند آتی ہے، تو وہ دیکھ رہا تھا۔ اور اب یہ دو ائمہ اہل سنت، امام غزالی، انہوں نے احیاء العلوم میں لکھا، اور ایک دوسرے بزرگ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی، حافظ ابو نعیم اصفہانی، انہوں نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا
کہ وہ دونوں بزرگوار یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے ادھر کی بات بغیر رسول کے بتائیں گے تو معلوم نہیں ہو سکتی کہ جس وقت یہ بستر پر آرام کی نیند سو رہے ہیں تو خالق نے مخاطب کیا جبرائیل و میکائیل کو اور ارشاد قدرت ہوا اے جبرائیل و میکائیل ہم نے تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. ابھی میں بھی نہ سمجھتا کہ مطلب کیا ہے تو بیچارے جبرائیل و میکائیل وہ بھی بس سوال سنا انہوں نے ہے کہ ہم نے بھائی بنایا خالق نے بنایا تو بس بن گئے ہو گئے بھائی کیا بہت خوب ہم دونوں بھائی ہیں جبرائیل و میکائیل. اور ہاں سن لو کہ تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے. اور یہاں سے کوئی گہری بات شروع ہو گئی ہے کہ صاحب بتا دے کہ معلوم ہے نہیں کہ کس کی عمر زیادہ ہے تو مہارت امتحان میں دونوں ایک ساتھ ہیں. یعنی اب اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو وہ اقرار کرے میں نے دیا اس کی عمر زیادہ ہے تو یہ اقرار کرے. اب اقرار کرنا دونوں کو ہے. وہ بھی کہے ہاں میں تیار یہ بھی کہے میں تیار. اور اب یہ پھر اسی موضوع کے ایک آئندہ جز کی بات ہے جو پھر تفصیل سے عرض کروں گا کہ ملک بیچارہ بالکل قسمت کے سانچے میں ڈھلا ہوا جواب دیتا ہے کہ بارہلا ہماری تو تمنا یہ ہے کہ پوری عمر تیری عبادت میں گزارے یہ نہیں کہ عیش و عشرت میں گزارے. وہ پھر خطا کار انسان کوئی ہوتا تو وہ اس کی تمنا یہ ہوتی ہماری تو پوری عمر تمنا یہ ہے کہ تیری عبادت میں گزارے. مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو اپنی عمر دے دیں اور اب اس عمر کے میں جو عبادت ہوتی اس سے محروم ہو جائیں تو تمنا یہ ہے کہ پوری عمر تیری عبادت میں گزاریں. ضمناً مہذب طریقے سے جواب ہو گیا کہ ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے. ہمارا کام عبادت کرنا ہے دوسرے کو اپنی عمر دے دینا یہ کوئی ہمارا کام تھوڑی ہے. بات ہو گئی کہ نہیں ہم سے یہ نہیں ہو سکتا تو اب خالق کا ارشاد ہوا. اب یہ ان دونوں کتابوں کی متفقہ لفظ ہیں کہ خالق کا ارشاد ہوا کہ ہل کنتم مثل علی ابن ابی طالب کیوں نہ ہوئے تم مثل علی ابن ابی طالب کے فقط فدع اخاہ بنفسہ کہ اس نے اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. تو اگر یہ کارنامہ اختیاری نہ ہوتا تو خالق اس کو بطور مثالیہ ان کے انکار کے خلاف مقابلے میں پیش کیوں کرتا. اور اب اس کے تو بہت سے درمیانی اجزاء ہیں انہیں چھوڑ دیے کیونکہ اس وقت بالذات یہ موضوع بیان نہیں تھا. پھر انشاءاللہ اگر اسی موضوع میں موقع ہوا تو پیش کروں گا. لیکن اب ارشاد قدرت ہوا یعنی اب ملک نے سمجھا کہ یہ درجہ قربانی کوئی اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہماری عبادتوں سے بالا تر ہے. یہ اب اس نے سمجھ لیا منشا الہی ہے کہ یہ درجہ قربانی ہماری عبادتوں سے اونچی کوئی منزل ہے کہ وہ عبادتوں سے محرومی نہیں ہوتی ہے. بلندتر عبادت کا انجام دینا ہوتا ہے جو ان سب عبادتوں سے بہتر ہے. اب ارشاد قدرت ہوا کہ اچھا پھر اب جاؤ اس کی حفاظت کے لیے. اب ملک اصول کو سمجھ ہی گیا لہٰذا اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ حفاظت کے لیے جاؤں اور عبادت نہ کروں.
تو پھر بلند آواز سے لگا. تو جاؤ اب حفاظت کے لیے جاؤ. بس اب میں نے سوچ کیا کہ اس کے ملاقات میں نے اس وقت نہیں پیش کیے، مگر اب ایک دوست کو اب یہاں پیش کر دوں گا کہ کیا یہ جو بھیجا جا رہا ہے کوئی سزا ہے؟ نہیں، میرے نزدیک سزا کا مائل نہیں ہے. میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کے درجہ علم و معرفت میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، اور اسی لیے ابھی کہا تھا کہ عبادت کروں، میں نے کہا کہ اب نہیں کہا. اس کے معنی ہے کہ نظریہ ملک میں مستقل ترمیم ہو گئی. وہ سمجھا کہ عبادت وہی نہیں ہے، یہ بلندتر عبادت ہے. تو پھر کہا جا رہا ہے کہ جاؤ عبادت کے لیے، جاؤ ادھر. یہ سزا نہیں ہے. بس ایک جملے میں ایک بڑی حقیقت پیش کیے دیتا ہوں کہ میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں اس وقت تقرب ملک کا اتنا ہو گیا ہے جو اس کے پہلے نہیں تھا. تو یہ نہ سمجھیے کہ ادھر والا ادھر جائے تو معراج ہوتی ہے، جب ادھر والوں کو معراج دینا ہوتی ہے تو ادھر بول دے. حضور پھر صلوات بھیجیے بولے. اور اب دونوں ملک اترتے ہیں، جبرائیل و میکائیل، اور ایک ملک سرہانے اور ایک پائینے پاک، اور زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ بخشن بخشن لگ من مثلو کا فقد واہا بک اللہ ملائکۃ السماء. مگر ایک جز میں نے ابھی چھوڑ دیا تاکہ آپ کی توجہ خصوصی مبذول ہو جائے کہ بخن بخ مبارک ہو یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے. فقد باہا بک اللہ ملائکۃ السماء، کہ آپ کے ذریعے سے اللہ ملائکہ آسمان پر فخر کر رہا ہے. ماشاء اللہ مجمع میں اہل قلم بھی موجود ہوں گے، شعراء بھی موجود ہوں گے، ادب کے دونوں شعبے ہیں، اور ہمارا ہر آدمی ایک معیار پر ادب کے پہلوؤں کو سمجھتا ہے کہ حضور مقام مدح میں کوئی ایسی نسبت جو جلالت مدح کے خلاف ہو، اسے لانا بلاغت کے خلاف ہے. اتنی اونچی مدح مگر رسول سے کسی رشتے کا حوالہ نہیں دیا جاتا، ان کے کسی وصف کو سرنامہ خطاب نہیں بنایا جاتا. ارے ان کا نام ہی لے دیتا کہ وہی علو و رفعت کا پتہ دیتا ہے، تو نام بھی نہیں لیا جاتا. وہ تخاطب کے محل پر اور ملک کی زبان پر کوئی لفظ بنص قرآن ایسی نہیں آتی جو منشاء خدا کے خلاف ہو. وہاں جو لفظیں آتی ہیں زبان پر وہ بھی اللہ کی طرف کی ہدایت کا نتیجہ ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے ابو طالب کے بیٹے،
تو ماننا پڑتا ہے کہ ابو طالب کو اتنا بڑا باپ ہے کہ اس کی طرف نسبت اس جلالت مدح کے خلاف نہیں ہے. مگر ماشاءاللہ آپ تو محظوظ ہو گئے، میں ابھی مطمئن نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس سے بس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غلط نہیں، یہ کہنا یہ غلط نہیں. لیکن اب سوال یہ کہ ضرورت کیا ہے؟ تو یہ سوال مجھے اس سوال کا جواب تاریخ سے ملتا ہے. وہ شعب ابی طالب کا محاصرہ جس میں ہر رات یہ اندیشہ تھا کہ مشرکین شب خون ماریں گے اور رسول کی زندگی کا خاتمہ کر دینا چاہیں گے، تو اس میں جناب ابو طالب نے حفاظت رسول کا یہ انتظام کیا تھا. اور یہ کسی معمولی کتاب میں نہیں ہے، طبری سے مقدم ہے، طبقات ابن سعد اس میں ہے. وہ لیڈن میں ہالینڈ میں بھی چھپی ہے کتاب، و مصر میں بھی چھپی 8-10 جلدوں میں ہے. تو وہ جناب طبقات ابن سعد میں ہے کہ جناب ابو طالب انہوں نے حفاظت رسول کا یہ انتظام کیا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت کسی ایک بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے. یعنی پیغمبر آرام فرماتے تھے، ابو طالب رات بھر جاگتے تھے. حفاظت رسول کسی پر نہیں، اور تبادلہ کرتے تھے اپنی اولاد سے رسول کے بستر کا. رات بھر ہر رات یہ عمل جاری رہتا تھا کہ کبھی طالب کو رسول کے بستر سے، رسول کو طالب کے بستر سے، کبھی جعفر کو رسول کے بستر پر، رسول کو جعفر کے بستر پر، کبھی عقیل کو رسول کے بستر پر، رسول کو عقیل کے بستر پر، کبھی علی کو رسول کے بستر پر، رسول کو علی کے بستر پر. جو عمروں میں فرق ہے اس ترتیب سے میں نے نام لیے. اس کا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے معنی ہے کہ چاہے جو سا میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محفوظ رہے. اب نتیجہ نکالنا میرا کام ہے، تاریخی بیان تو حوالہ میں نے دے دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ طریقہ قربانی کہ بستر پر سو کے حفاظت کرو، یہ باپ کی ڈالی ہوئی عادت تھی. لہذا یہ احسان شناس ملک تھا کہ اس نے بہدایت ربانی اس محل پر ابو طالب کو یاد کرنا ضروری سمجھا. اور یہ نا احسان شناس انسان ہوں گے جو اس کے بعد ان کے ایمان میں شک کریں. تو یہ سب مدح، یہ سب ثنا غیر اختیاری افعال پر ہو سکتی ہے. اور اس منزل قربانی میں نے عرض کیا کہ خالق نے وحدت کو نمایا کہ من الناس من یقول، انسانوں میں کوئی ایک ایسا جس نے اپنی جان کو رضا الہی میں دے دیا. اس کے معنی کوئی دوسرا اس منزل قربانی میں اس کا. بس کیا بتاؤں، اب اس کے بعد وحی کا سلسلہ جب بند ہو جائے تو میں قرآن کی آیت اترتے ہوئے کیوں کر دکھلا سکتا ہوں. لیکن کچھ بربنائے واقعات میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید اگر سن 61 کی 10 محرم کو کوئی آیت اترتی تو یہ وحدت کثرت کا لباس پہنتا.
اب وہاں خالق ارشاد فرماتا کہ دیکھو انسانوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو یوں اپنی جانیں دے دیتے ہیں فداکاری اور نصرت میں. اب کسی کے ذوق پر تو بار ہو جائے گا کہ کیا حضرت امیر المومنین کا کردار اور کہاں پورے 72 ان سب کے کردار کو کہا جا رہا ہے کہ آیت و ترتیب. تو اب اس وقت کثرت کے الفاظ صرف کیے جاتے، مگر میں کیا کروں کہ ان کو باہم جتنا فرق مراتب ہے وہ تو مجھے معلوم ہے. ارے سب بنی ہاشم بھی نہیں ہے، وہ تو 18 بنی ہاشم ہے، باقی مختلف قبیلوں کے افراد ہیں. اتنا ہی نہیں، سب عرب بھی نہیں ہیں، کچھ ان میں غیر عرب بھی ہیں. جون غلام حبشی وہ عربی النسل کہاں سے آیا؟ وہ واضح غلام ترکی وہ عربی النسل کہاں آئے؟ اور حضور سب آزاد بھی نہیں ہیں. اب یہ نام جو میں نے لے دیے تو ان میں غلام بھی ہیں. تو اپنی جگہ تو اتنا فرق ہے، مگر جہاں تک کردار کربلا کا تعلق تو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، مگر کیا کروں کہ صورت واقعہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ اپنی جگہ تو اتنا بڑا فرق ہے، مگر جہاں تک کردار کربلا کا تعلق ہے وہاں تو مجھے عرب و غیر عرب کیا، قریش و غیر قریش کیا، آزاد الغلام کیا، کردار کربلا میں مجھے معصوم و غیر معصوم کا فرق نظر نہیں آیا. تو فرق تو کربلا کے عصر تک کے جہاد میں ایک ہی ہے جو اصطلاحی طور پر معصوم ہے، یعنی ہمارے امام حضرت سید الشہداء. فرق تو ایک ہی ہے کہ جو اپنی جگہ معصوم ہے. اب چاہے اصطلاحی طور پر اسے معصوم نہ کہیے، مگر میں کہتا ہوں کہ کردار کربلا جہاں تک ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ پورا کارنامہ معصوم ہے. اور اگر کربلا کے کارنامے میں کوئی داغ ہوتا تو معصوم تمنا نہ کرتے شرکت پر. وہ تو بلا استثناء سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے ابی انتم و امی طبتم بطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم واللہ فوزا عظیما. اے انصار حسینی، میرے باپ ماں تم پر نثار. ماشاء اللہ عام زبان میں تو کوئی مصائب ابھی نہیں بیان ہوئے، مگر آپ بےتاب ہیں. میرے باپ ماں تم پر نثار، اے انصار حسینی تم بھی پاک ہوئے اور وہ سرزمین بھی پاک ہوئی جہاں تم دفن ہوئے. اور کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا اور میں بھی اس عظیم کامیابی میں شریک ہوتا. اور یہ جملہ کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، یہ ہمیں بھی تعلیم دی گئی کہ جب واقعہ کربلا کو یاد کرو تو تم یہی کہو یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتے. اور ہمارے اس جملے میں جس کو انہوں نے کہہ کے ہمیں بتایا اور ہمیں حکم دے کے سکھایا، اسی جملے میں ہمارے گریے کا پس منظر ہے. دنیا تو طرح طرح کے منطقی اعتراضات ہمارے اس گریے کے خلاف کرتی ہے. یعنی سینہ زنی ہم کرتے ہیں، دل میں دوسروں کا درد ہوتا ہے
آنکھوں سے آنسو ہم بہاتے ہیں، تکلیف و زحمت دوسروں کو ہوتی ہے، تو طرح طرح کے اعتراضات، تو اسی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارے رونا تو بزدلی ہے، عورتوں کا کام ہے رونا، یہ مرد اور بہادر لوگ کہیں روتے ہیں، رونا بزدلی ہے۔ کوئی اس پر لاجواب ہو جائے یا شرما سا جائے، میں تو نہ لاجواب ہوں گا نہ شرماؤں گا، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں کہ ذرا سمجھ کے بات کرنا چاہیے، کسی خطرے میں ہو کر رونا بزدلی ہے، اور کسی معرکے میں نہ شریک ہونے پر رونا یہ عین شجاعت ہے۔ کربلا کے میدان میں جتنے میدان جنگ میں جا رہے تھے وہ تو کوئی روتے ہوئے نہیں جا رہے تھے، حبیب بن مظاہر تو روتے ہوئے نہیں جا رہے تھے، مسلم بن اوسجا تو نہیں رو رہے تھے، زہیر ابن قین تو نہیں رو رہے تھے۔ جب عزیزوں کی باری آئی تو اون و محمد تو میدان میں روتے ہوئے نہیں گئے، قاسم بھی اس وقت تک روئے جب تک اجازت نہیں ملی، لیکن جب اجازت مل گئی تو قاسم بھی روتے ہوئے نہیں گئے، علی اکبر بھی روتے ہوئے نہیں گئے، عباس بھی نہیں رو رہے تھے، ہمارے مولا بھی بے شک بھتیجے پر روئے، بے شک بھائی کے غم میں روئے، بے شک بیٹے کے غم میں روئے، مگر جب خود میدان جہاد میں گئے تو پھر تو طبری کا مورخ لکھتا ہے کہ ما رأیت مکسورا قط قتل اولادہ واصحابہ اربق جاشن من الحسین۔ وہ ادھر کا مورخ کہتا ہے کہ میں نے کوئی زخمی نہیں دیکھا جو زخموں سے چور ہو، عزیز اقارب سب کے داغ اٹھا چکا ہو اور وہ حسین سے زیادہ مطمئن نظر آتا ہو۔ بلکہ ہمارے یہاں یہ جملہ ہے عزیز میں، کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین، جتنا وقت سب سے سختر ہوتا تھا اتنا مولا کا چہرہ دمکتا جاتا تھا۔ تو کوئی جو میدان جہاد میں گیا ہے اور جہاد کا اس نے معرکہ طے کیا ہے، کوئی رو نہیں رہا تھا۔ بس ارباب اعضاء دہرانے کی میری عادت نہیں ہے، مگر ضرورتاً دہرا رہا ہوں کہ عباس روتے ہوئے نہیں گئے، علی اکبر روتے ہوئے نہیں گئے، قاسم روتے ہوئے نہیں گئے، مولا ہمارے میدان جنگ میں نہیں رو رہے تھے، مگر اہل اعضاء زین العابدین عمر اب آپ سمجھے ہمارے رونے کا پس منظر۔ ماشاء اللہ آپ اتنا گریہ فرما لیا کہ پوری مجلس ہو گئی، تو پھر اس سے آگے نہیں بولوں گا کہ ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ جب چاہتے ہیں مولا کی صف ماتم بچھا لیتے ہیں، مگر سید سجاد عمر بھر رو رہے ہیں، مگر زمانہ ایسا ہے کہ باپ کی صف ماتم نہیں بچھا سکتے۔ ہم آپ مجلسیں کر لیتے ہیں، زین العابدین کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میں باپ کی مجلس کروں، مگر دور ایسا ہے کہ باپ کی مجلس نہیں کر سکتے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ وہ قید خانہ فقط شام کا تھا، میں تو محسوس کرتا ہوں پوری عمر مولا کی قید خانے میں گزری۔ باپ کی سب ماتم نہیں بچھا سکتے، مجلس نہیں کر سکتے، اور دل کیا نہیں چاہتا، ارے موقع ڈھونڈتے ہیں۔ زہری بہت بڑے، یہ آپ روایتوں میں آتا ہے، معلوم تھا کوئی آدمی تھا بہت بڑے محدث،
ائمہ حدیث میں سے ہیں، امام زیاد بن انسان کے دور کے آدمی، اور بڑی شخصیت ہے دنیا میں ان کی، مگر دل میں بہرحال اہل بیت سے ان کا لگاؤ تھا۔ تو ایک مرتبہ ان کے یہاں شادی تھی اور امام کی خدمت میں سید سجاد کے حاضر ہوئے اور کیا میرے یہاں شادی ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو کہ آپ بھی شرکت فرمائیں۔ دیکھیے عمل یہ تھا، مگر اس عمل کا ابھی تک اعلان کبھی نہیں ہوا تھا، ورنہ ان کو ہمت کہاں ہوتی۔ مگر اب جب انہوں نے یہ دعوت نامہ بربنائے خلوص پیش کیا تو مجبوراً امام نے فرمایا کہ بھائی جب سے کربلا ہوئی ہے تب سے میں نے شادیوں میں شرکت ترک کر دی۔ اب آپ کے لیے یہ سرمایہ گریہ ہو گیا تو صاحب مصیبت کی زبان سے یہ جملے جس طرح نکلے ہوں گے اس نے سننے والے کے دل میں جو گداز پیدا کیا ہوگا، پوری کربلا سامنے آ گئی ہوگی۔ تو اب ہمت ہی نہیں تھی کہنے کی کہ وہ اصرار کرتے، چلے گئے واپس، شادی ہو گئی، مگر وہ مولا کا جملہ دل میں گھر کر گیا تھا اور واقعی دل چاہتا تھا کہ مولا میرے یہاں تشریف لائیں۔ تو اب کچھ عرصے کے بعد آئے، کہا مولا میری تمنا یہ تھی کہ آپ تشریف لائیں، مگر جو بات آپ نے کہی اس کا میرے پاس جواب نہیں تھا، تو اب میں نے آپ کے والد بزرگوار کے لیے ایک مجلس برپا کی ہے۔ اب آپ اس میں شرکت کرنا۔ امام نے فرمایا ہاں اب ضرور آئیں گے۔ اب ظاہر ہے وہ پراچو دور، اور پھر یہ ایسے جو ان کی دربار حکومت میں بھی رسائی تھی، کوئی گمنام آدمی نہ تھے، تو بڑے احتیاط سے انہوں نے افراد منتخب کیے ہوں گے کہ کن کن کو مدعو کیا جائے جو خاص موالیان اہل بیت ہیں اور قابل اعتماد لوگ ہیں، وہ مجمع میں منتخب کیا اور وہ لوگ جمع ہوئے اور امام وقت معین پر تشریف لے گئے۔ اور اب بیان مجلس شروع ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابتدائے ذاکرین نظم سے ہے، تو غالباً کوئی مرثیہ کہا گیا ہوگا۔ تو آج آپ محسوس فرمائیے، جو عام طور سے تصور ہے کہ ہمیں ایک تصور ہے کہ مجلس میں حضرت سید عالم تشریف لاتے ہیں، تو اس تصور سے جب ذہن منتقل ہو جائے تو ہم پر اثر ہوتا ہے کہ جائے کہ صاحب عزا سامنے موجود ہو تو عالم کیا ہوگا گریے کا، نہ بانی مجلس کو اب ہوش اور نہ سامعین میں سے۔ اب جب مجلس ختم ہوئی اور ذرا ہوش آیا تو اب جو دیکھتے ہیں تو جہاں امام کو بٹھایا تھا وہاں نظر نہیں آتے۔ گھبرا کے اٹھے، ادھر ادھر نظر جاؤ آئی تو دیکھا کہ جہاں نالین اتارے جاتے ہیں وہاں امام تشریف فرما ہے۔ گھبرا کے آئے، قدموں کا سر رکھ دیا، مولا یہ آپ کہاں، یہاں کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے تم تو اسی مجمع کو دیکھ رہے ہو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت کون کون ہے،
لہذا مجھے اپنے لیے مناسب جگہ وہی محسوس ہو.